آج رات مشرق وسطی میں آخر ایسا کیا ہوا کہ پوری دنیا کی نظریں ایک ہی سمت لگ گئی۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو اس کے بعد کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ میرے پاکستانیوں، پل تباہ، بجلی متاثر اور خطے میں جنگ کے سائے مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن سب سے خوفناک سوال جو ہے اس ساری صورتحال میں ابھی باقی ہے۔ کیا یہ صرف آغاز ہے؟ اگر صورتحال نے مزید شدت اختیار کی تو آبنائے حرم سے لے کر خلیج تک ہر چیز متاثر ہو سکتی ہے۔ میرے پاکستانیوں آنے والے چند گھنٹے فیصلہ کریں گے کہ دنیا ایک نئی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے یا یہ بحران آخری لمحے میں ٹل جائے گا۔ حقیقت کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو تمام تفصیلات بتانے جا رہا ہوں۔ چینل کو فالو کر لیں تاکہ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ میرے پاکستانی، جس چیز سے ہم ڈر رہے تھے وہی شروع ہو گئی ہے۔ امریکہ نے ایران کے پلوں پر حملہ کر دیا اور خلیج میں آگ لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ٹرمپ نے وہ دھمکی سچ کر دکھائی جو وہ کئی دنوں سے دے رہا تھا، اور تقریباً 2 گھنٹے پہلے امریکی فوج نے ایران کے انفراسٹرکچر کے دل میں شدید بمباری شروع کر دی، خاص طور پر ان اہم پلوں پر جو ایران میں آمد و رفت اور معیشت کی شہرک سمجھے جاتے ہیں۔ امریکی فضائیہ کے حملوں کا فوکس زیادہ تر جنوب پر تھا، خاص طور پر کوہرستان پل جو بندر عباس کو شیراز اور لار سے جوڑتا ہے۔ یہ کوئی عام پل نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک راستہ ہے۔ اس کے بند ہونے سے پورے علاقے میں زمینی نقل و حمل رک سکتی ہے۔ کئی تجزیہ کاروں کے مطابق ایسی جگہ پر حملہ اس بات کا اشارہ ہے کہ شاید زمینی حملے کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن بات صرف پلوں تک نہیں رکی۔ اب اس ساری صورتحال میں حملوں میں سیستان و بلوچستان میں ایران شہر کا ریلوے اسٹیشن اور ہوائی اڈہ بھی نشانہ بنا۔ اس کے علاوہ خوزستان اور اہواز کے علاقے حمیدیہ میں 6 بڑے دھماکے ہوئے۔ بلمرک الشرق کے مطابق مقصد پورے ملک کو مفلوج اور جغرافیائی طور پر الگ تھلگ کرنا ہے۔ میرے پاکستانیوں، ان حملوں کا نتیجہ آخر کیا نکلا؟ ایران کی وزارت توانائی نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ بمباری سے بندر عباس اور آس پاس کے دیہاتوں میں بجلی کی مین لائنیں جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہیں، اور پورا علاقہ اس وقت بجلی سے محروم ہے۔ یہاں تک کہ وزارت نے شہریوں سے بجلی کے استعمال میں کفایت شاری کی بھی اپیل کی ہے تاکہ گرڈ کو کسی طرح سنبھالا جا سکے۔ میرے پاکستانی، ساری صورتحال میں اس کے علاوہ ایرانی خبر ایجنسیوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ بندر عباس کی بندرگاہ میں کم از کم 7 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور کوہرستان میں نہر شور نامی پل مکمل طور پر تباہ ہو کر دونوں طرف سے بند ہو گیا ہے۔ کچھ خبروں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حملے کے وقت پل پر عام شہریوں کی گاڑیاں بھی موجود تھی، اور ابھی تک معلوم نہیں کہ کتنے لوگ اس میں زخمی یا جاں بحق ہوئے ہیں۔ میرے پاکستانی، اس ساری صورتحال میں اس کا ہم پر، عرب اور خلیجی ممالک پر کیا اثر پڑے گا، یہ آج کا بہت اہم سوال ہے۔ لیکن مختصراً ہم ایک بہت خطرناک موڑ پر اس وقت داخل ہو رہے ہیں، اور یہ خبر خلیجی دارالحکومتوں کے لیے اس وقت بدترین خواب ہے، کیونکہ ایرانی پاسداران انقلاب نے پہلے ہی 10 بار خبردار کیا تھا کہ اگر ہمارا انفراسٹرکچر مارا گیا تو خطے کا سارا انفراسٹرکچر ہمارے لیے جائز ادب بن جائے گا۔ یعنی کہ اگر ایران دیکھتا ہے کہ اس کی بندرگاہیں، پاور اسٹیشن اور بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو رہا ہے تو وہ ایک لمحہ بھی نہیں چچکائے گا، اور ویسا ہی جواب تب خلیج کے مفادات، اہم تنصیبات اور پوری معیشت ایرانی میزائلوں کی زد میں ہوگی، اور پورا خطہ جو ہے وہ کھلی جنگ کا میدان بن جائے گا۔ میرے پاکستانیوں، اس ساری صورتحال میں، اور یہ سب تو ہم نے باب المدب آبنائے کا ذکر کیے بغیر کیا جو اگلے چند گھنٹوں میں بند ہو سکتی ہے، اور یہ مصر کے لیے ایک بہت بڑا بحران ہوگا۔ ظاہر ہے ٹائمنگ اتفاق نہیں ہے، کیونکہ امریکی صدر
कई दिनों से जुनूनी अंदाज में हमले बढ़ा रहा है, जैसे वो वर्ल्ड कप खत्म होने का इंतजार कर रहा था, ताकि इस तबाही के लिए फारिग हो और अपने मंसूबे पर अमल करे। आखिरकार इसका मंसूबा क्या है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे पाकिस्तानियों, क्योंकि ट्रंप जो है अब बिल्कुल पिछली जंग की तरह करना चाहता है, खलीजी मुमालिक को ईरान के साथ बराह रास्त टक्कर में फंसा दे, ताकि अमेरिका और इसराइल पर से बोझ हट जाए और खित्ते को आपस में लड़वा दे। ये है अमेरिकी सदर का मंसूबा। मेरे पाकिस्तानियों, सारी सूरत हाल में इस मंसूबे की झलक तब नजर आई जब सऊदी अरब ने 2 दिन पहले यमन पर बमबारी की और शाम पर भी मुसलसल दबाव डाला जा रहा है कि वो लबनान के मामले में मुदाखलत करे और इसराइल की जगह हजबुल्लाह से लड़े। जैसा कि मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं कि सारे धागे आखिर में सिर्फ एक फरीक की खिदमत में जा रहे हैं, और वो है इजराइल, जो चाहता है कि दबाव उससे हट जाए और वो आराम से बैठकर सबको एक दूसरे से लड़ता और जलता देखे, जबकि वो ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर भी अमल कर रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, आप भी अपनी कमेंट्स में राय का इजहार करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। शुक्रिया। अगली